تو میرے بھائیوں، جب اللہ پاک نے اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد دیا ہے، تو ہماری جو ترتیب زندگی ہے اگر اس مقصد کے مطابق بنے گی اور اس کے مطابق چلے گی، ڈاکٹر کو شام کے وقت آپ کہیں کہ جناب میرے ہاں آپ آ کے چائے پی لیں، وہ کہے گا میرے کلینک کا ٹائم ہے، میں چائے پہ نہیں آ سکتا، میری معذوری ہے۔ کیا ہوا؟ کہ میرے کام کا وقت ہے، چھٹی کے دن چائے پر آ سکتا ہوں۔ 10 بجے دفتر والے کو کہیں کہ میرے گھر میں آ کے چائے پیجئے، وہ کہے گا میرے دفتر کا وقت ہے، میں اس وقت میں نہیں آ سکتا، کسی اور وقت میں کیجئے۔ کیا ہوا کہ اس نے اپنی جان کی، مال کی ترتیب اپنی کلینک کو سامنے رکھ کر بنائی ہے، اس نے اپنی جان مال کی ترتیب اپنے دفتر کو سامنے رکھ کر بنائی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پوری دنیا میں، پورے طبقات میں اللہ کا دین زندہ ہو، اس کے لیے ہمیں کس چیز میں لگنا ہے اور کس چیز کو چھوڑنا ہے اور کس کو پہلے کرنا ہے، کس کو بعد میں کرنا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی جان کی، مال کی ترتیب بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی پر ہمارے اوپر بھی اس کام کا فیضان فرمائے گا اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ گھاٹی قربانی سے طے ہوتی ہے، جان کی، مال کی ترتیب بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی پر ہمارے اوپر بھی اس کام کا فیضان فرمائے گا اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ گھاٹی قربانی سے طے ہوتی ہے اور یہ طے کرنی پڑتی ہے۔ وَلَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یقیناً میں تمہیں آزماؤں گا، مال میں کمی دے کر، جان میں کمی دے کر، اور تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ مشرکین سے اور اہل کتاب سے تم غلبے والا بھی ہوں اور انتقام والا بھی ہوں، منتقم بھی ہوں، انتقام بھی لیتا ہوں اور میں غالب بھی ہوں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنی بات کو پورا کر کے دکھاتا ہے، اللہ اپنی بات پر غالب ہے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ اے انسان، ایک تو ارادہ کرتا ہے، ایک میں ارادہ کرتا ہوں، تیرا ارادہ میرے بغیر وجود نہیں پکڑ سکتا اور میرا ارادہ تم سب کے بغیر وجود پکڑ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے، جہنم کی زندگی سے نکالنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے مردوں کو، عورتوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، اندھے کو، لولے کو، لنگڑے کو، سب کو منتخب کیا ہے۔ عطاء ابن ابی رباح، عطاء ابن ابی رباح اپنے وقت کے امام، حجاز کے امام تھے، حجاز کے امام تھے، عرب بھی نہیں تھے، عرب بھی نہیں تھے۔ ان کی صفات کیا تھی؟ اسود، کالے، اعمى، اندھے، اعرج، لنگڑے، اشل اور لولے، افکس، ناک کے چپٹے۔ 5 عیب انسانی: کالے، افکس، چپٹی ناک، اعمى، اندھے، اعرج، لنگڑے، اشل، لولے، لیکن اپنے وقت کے امام، چپٹی ناک، اعمى، اندھے، اعرج، لنگڑے، اشل، لولے، لیکن اپنے وقت کے امام۔ حجاج بھی ان کے سامنے تھراتا تھا۔ اتنی معذوریوں کے باوجود جب دل میں عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کا امام بنا دیا۔
اللہ کی مدد عزم پر آتی ہے اور مجاہدے کی گھاٹیوں کو پار کرنے پر آتی ہے. تو میرے بھائیو، پوری دنیا میں تمام انسانوں میں اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے اور پوری دنیا کے انسان اللہ کی طرف جھک جائیں اور اللہ کی بات پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے یہی امت ہے، یہی اور نہیں. چھوٹے بڑے، کالے گورے، عرب عجم، عالم امی، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو چھانٹا ہے اور ان کو چھانٹ کر یہ محنت عطا فرمائی ہے. عربوں نے حملہ کیا بنی اسرائیل پر، لوٹ مار مچائی. تو اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے بد دعا کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ان کے خلاف بد دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان میں میرا آخری نبی آنے والا ہے. اللہ نے منتخب کیا پوری دنیا کے انسانوں کو. کوئی غاروں میں رہتا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے، صحرا میں رہتا ہے، دنیا کے جس خطے میں رہتا ہے وہ ہمارا آدمی ہے، ہماری محنت کا وہ میدان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے گئے ہیں، لا تبکی یا فاطمہ فإن اللہ بعث اباک بأمر لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخله الله فيه عزا او ذلا حتى يبلغ هذا الامر من حيث يبلغ الليل او كما قال. اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دیا ہے کہ اس زمین پہ نہ کوئی کچا گھر بچے گا، نہ کوئی پکا گھر بچے گا، نہ کوئی کھال بال کا خیمہ بچے گا. ہر کچے پکے گھر میں، ہر کھال بال کے خیمے میں اللہ میری بات کو داخل کر دے گا. جو مانے گا عزت پائے گا، جو ٹھکرائے گا ذلیل و خوار ہو جائے گا. عدی ابن حاتم آئے، آپ نے فرمایا عدی اسلم تسلم، عدی کلمہ پڑھ لے. فتردد بعد التردد، انہیں تردد ہونے لگا. آپ نے فرمایا میں بتاؤں تو کس لیے تردد میں ہے، کیوں تو اٹک رہا ہے، کیا اٹک ہے؟ اس نے کہا بتلائیے. آپ نے فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترا انما اتبعہ دافة من الناس ومن لا قدرت لهم وقد رمتهم العرب مع حاجتهم. تیرے جی میں یہ آ رہا ہے کہ اس کی مان کے کیا کروں گا، یہ سارے غریب لوگ جن کے تن پہ پورا کپڑا بھی نہیں، یہ تو اس کے ماننے والے. عربوں نے اٹھا کے گھروں سے نکال کے باہر پھینک دیا، طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں، تو اس کی مان کے مجھے کیا ملے گا. دوسری روایت لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترا ان السلطان فی غیرہم. تیرے جی میں یوں آ رہا ہے حکومت تو اوروں کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ پلے تو کچھ ہے نہیں، تو اس کی مان کے کیا کروں گا، اس کی بات کیسے چلے گی. تیسری روایت لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما ترا من کثرت عدوہم وقلت عددہم. تیرے جی میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے دوست تھوڑے ہیں، اس کے دشمن زیادہ ہیں، اس کی بات نہیں چل سکتی. یہی ہے، کہاں یہی ہے. آپ نے فرمایا یا عدی واللہ لیتمن اللہ هذا الامر ولتفتحن کنوز کسری بن ہرمز. اے عدی اللہ کی قسم اللہ میری بات کو پورا کر کے رہے گا اور کسری بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے. آپ نے حضرت عدی نے اگلی بات سے پہلے آپ کی بات کو کاٹ دیا. کسری بن ہرمز کیا کہہ رہے ہیں آپ، کس کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ ایران کا بادشاہ کسرا، کیا اس کے خزانے فتح ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کسری بن ہرمز، اسی ہرمز کے بیٹے کے خزانے فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے. حضرت عدی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے. پھر آپ نے اگلی بات کہی ارأیت الحیرہ، تو نے حیرہ دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں، سنا ہے. سمعت عنہا سمعت بہا، اس کے بارے میں سنا ہوا ہے.
آپ نے فرمایا وَلَا تَخْرُجُ الضَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ تَطُوفُ بِبَيْتِ اللَّهِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ لَا تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا اللَّهُ. اور ایک دن تو دیکھے گا ہیرا سے ایک لڑکی چلے گی خوبصورت زیور پہنے ہوئے، اکیلی آئے گی، بیت اللہ کا طواف کر کے اکیلی واپس جائے گی، اور پورے راستے میں اسے کسی کے بارے میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ کوئی میری عزت کو پہ ہاتھ ڈالے یا کوئی میرے زیور پہ ہاتھ ڈالے.